والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال مقداد رضي الله عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ قال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور قطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ، میرے اکابرین اسلام و امت، آپ دونوں کو دیکھ کر فرزدق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اور فرزدق کی روح سے معذرت کے ساتھ ان بچوں کو دیکھ کے تھوڑی ترمیم کے ساتھ میں شعر کہتا ہوں: أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اللہ نے دنیا پھرائی، بہت زیادہ پھرائی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، نگر نگر کریا کریا. اللہ تعالیٰ نے نقش پا لگائے. میں کسی خوشامد اور مبالغے کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، دیانتداری سے اور پوری بصیرت سے کہتا ہوں. تو پوری دنیا میں نہ ایسے طلبہ موجود ہیں، نہ ایسے علماء موجود
موجود. وسعت علم کی بات نہیں کہتا ہوں، وسعت علم میں اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسا منظم نظام تعلیم، ایسے قربانی والے اساتذہ علماء، اتنی تھوڑی تنخواہ کہ وہ اس تنخواہ میں اپنے نزلہ ہو جائے تو علاج نہیں کرا سکتے، اپنی تنخواہ میں کھانسی ہو جائے تو اس کی دوا نہیں خرید سکتے، مہینے میں ایک دن گوشت بھی نہیں خرید سکتے، اتنی تھوڑی تنخواہ، اور چٹائیوں کے ساتھ سلے ہوئے ہیں، اور قربانی کی ایک تاریخ لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. اور بر صغیر کے تینوں ملک دیکھنے کے بعد، ہندوستان بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش، قربانی میں بنگلہ دیش کے طلبہ ان سے آگے، اور بنگلہ دیش کے علماء آگے، کہ وہاں لفظ فقر بھی چھوٹا پڑتا تھا. مدارس 2-3 سال ہماری جماعت صرف مدارس کے لیے جاتی تھی، تو ہم ڈھاکہ سے لے کر 22 سال تک، چاٹگام تک، راجشاہی تک ہم نے مدارس کے دورے کیے. بچوں ان طلبہ کو دیکھتے رونا آ جاتا تھا، اتنا فقر. اور مدارس کیا تھے؟ جھونپڑے، لیکن اس میں میرے نبی کے فرمان کی گونج تھی، قرآن کی گونج تھی. وہ قربانی میں پورے دنیا اور بر صغیر میں سب سے آگے. اور یہ بچے 11 سال اپنی زندگی کے لے کر اس چار دیواری میں آتے ہیں، اور حفظ شامل کرو تو پتہ نہیں، اور یہ تو بتائیں گے کہ 3 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، وہ اور ملا دیں تو 15 برس، 14 برس چٹائیوں پہ بیٹھنا، مدرسے کی روکھی سوکھی کھانا، اور اپنی جوانی کا بہترین وقت اللہ کے علم کو دے دینا. یہ مثال پوری دنیا میں کوئی کہیں نہیں ہے، یہ بے مثال ہے. یہ میرے رب کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جہاں جسے جب چاہے پسند فرما لے. آپ حیران ہوں گے، عرب جہاں سے ہمیں دین ملا ان کی نسلوں نے حفظ چھوڑ دیا، اور حکومت عرب انعام مقرر کر رہی ہے، اتنے 1000 ریال ملیں گے، اتنے 1000 درہم ملیں گے، قرآن یاد کرو، کرنے والا کوئی نہیں. اور یہاں قاری یاسین صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جگہ نہیں، میں کہاں داخل. مفتی طیب صاحب فرما رہے ہیں جگہ نہیں، کہاں داخل کرو. مفتی محمود صاحب فرما رہے ہیں جگہ نہیں، کہاں داخل کریں. یہاں لائن لگی ہوئی ہے، وہاں اعلان ہو رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں، کوئی کرتا ہی نہیں. اور یہاں فقر ہے، بھوک ہے، فقر ہے، تندرستی ہے، لوگوں کی نظروں میں گرنا الگ، ان کے تانے الگ، ان کی خرافات الگ. اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کا کیا مقام ہے، وہ قیامت کے دن کھلے گا. لیکن وہ ایک عام سے تاجر کی بکواس سن رہا ہوتا ہے، اس کی گالیاں سن رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں روزانہ بے عزت ہوتا ہے. آپ کی تسلی کے لیے ایک حدیث سنو، پہلے نہ حافظوں کی سنو. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان. ایک تو انہار من ماء غیر آسن، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من خمر لذة للشاربین، انہار من عسل مصفى
نہر نہیں ہے، نہر تو ہماری زبان میں اور ہے، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، دریا کہ وہ دریا ہے دودھ کا، شہد کا، شراب کا، پانی کا، اور ان دریاؤں کی صفت کیا ہے؟ وہ زمین میں کھدے ہوئے زمین میں نہیں چلتے، جیسے ہمارے دریا پانی زمین کو کھود کے راستہ بناتا ہوا سمندر میں گرتا ہے، جنت کے دریا زمین کے اوپر چلتے ہیں اور ان کا کنارہ کوئی نہیں ہوتا ہے، کنارے کے بغیر ہوتے ہیں، کنارے کے بغیر ہوتے ہیں۔ اب جی رج کے پی لیا جو پھر ایک دریا ہے، بعد میں سنا، مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، یہ سارے مقربون بیٹھے ہیں انشاءاللہ، یہ سب مقربون بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ مقربون کی جنت جنت الفردوس ہے، صالحین کی جنت باقی جنت ہے، جنت الفردوس ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور صالحین کی جنت ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، جنت الفردوس ہے ذواتا افنان، اور صالحین کی جنت ہے مدہامتان، جنت الفردوس ہے فیہما عینان تجریان، اور عام جنت ہے فیہما عینان نضاختان، جنت الفردوس ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور صالحین کی جنت ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، دونوں بے شمار لامحدود نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن نیچے والی جنت میں گن کے بتایا جا رہا ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، یہ جو چھاپڑی والے نہیں ہوتے وہ کہتا جی اکیلو پینٹ ایسے ہی پینٹ اکیلے ہو تو میرے کو چوتھی شاید کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نیچے والی جنت کو گن کے بتا رہا ہے وہ بھی لامحدود، لیکن فرق رکھنے کے لیے کہ فردوس کیا ہے اور عام جنت کیا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو بنایا امر کن کے ساتھ اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَخَلَقَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى بِيَدِهِ، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَخَتَمَ عَلَيْهَا، اس پہ مہر لگائی، لم يرها احد من خلقه، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، مہر لگی ہوئی ہے، لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ کسی بڑے رسول نے دیکھی نہ کسی فرشتے نے دیکھی، اللہ اسے کھولے گا جس دن اس میں داخلہ ہوگا، پہلا داخلہ میرے نبی کا ہوگا، پھر باقیوں کا ہوگا، پھر اللہ اسے اس دن کھولے گا، اور جنت الفردوس کا آخری منزلہ وسیلہ جو میرے نبی کی جنت ہے، باقی اس کے نیچے آتی ہے۔ تو جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا فرمایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر جب تک اس میں داخل نہیں ہوتے، روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا۔ کیا چیز بن رہی ہے؟ 5 دفعہ۔ یہ دارالقرآن بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کا بناؤ سنگار شروع کرو، میک اپ شروع کرو، سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، پھر جگہ ہی باقی نہیں رہے گی، گیہوں کتنے لا لیا، تیل کتنے لا لیا، پھول کتنے رکھیے، بوٹا کتنے رکھیے، جگہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ایک مثال ہے، میرے رب نے جنت الفردوس کی لڑکی کو بنایا، حور کو بنایا، ساری جنت کی حوریں مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، بدسورتی سے پاک، بے وفائی سے پاک، لڑائی جھگڑے سے پاک، من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، کہ یہاں سے یہاں تک زعفران سے بنی، من رکبتیہا الی صدییہا من المسک الاذفر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک خالص سے بنی ہے، من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے۔ بابا جی بھی خوش ہو گئے۔
من عنقها الى راسها من الکافور الابیض، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے، قد 130 فٹ ہے، 130 فٹ، 5 فٹ نہیں، 130 فٹ۔ اگر مولانا قاری یاسین صاحب یہی 5.25 فٹ کے جنت میں چلے گئے، ان کو تو جیب میں ڈال لے گے، تم ڈھونڈتے پھرو کہ ہمارے استاد جی کہاں غائب ہو گئے، وہ بیگم کی جیب میں غائب ہو گئے۔ 130 فٹ، چونکہ یہی قد تھا حضرت آدم اور حوا کا۔ یہ بات تو معروف ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے، یہ بہت کم معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں میں حسین حضرت حوا۔ اجمل النساء واحسن النساء اعطي شطر الحسن یوسف علیہ السلام، ایسے ہی حوا اجمل النساء ہے، پوری کائنات ان جیسی حسین عورت اللہ نے پیدا نہیں کی۔ جنت میں جائیں گے تو دوبارہ اللہ 130 فٹ کر دے۔ یہ تو ٹائم کے ساتھ نا ہماری پالش ہوتی گئی، گھستے 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 ہمارے یہ قد آ گیا۔ ایک زمین دار کا نوکر تھا مراسی بڑی کولی یہ قوم کی ناظرین جی، اس نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر، اس نے شروع کر دی۔ زمیندار گھر میں جا کے سو گیا، مراسی اپنے گھر جا کے سو گیا، پیچھے چور آ کے گھوڑا لے گئے۔ صبح صبح مراسی اٹھا تو دیکھا گھوڑا غائب، انہوں نے کہا بھی مارا گیا، جو میں نے بہتر پہنچا۔ وہ جلدی سے گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار آیا کہ میرا گھوڑا کے دیکھ لیا کھلوتا ہے، تو پھر ٹائم میں گھوڑا ہوئے تو خرگوش ہے کہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کہتے ہیں خرگوش ہے۔ یہ جو ہمارے ناتے ناتے چھوٹے چھوٹے قد ہیں نا، یہ ٹائم کے ساتھ گھستے 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 یہ آوچ ہیں۔ جب اللہ جل جنت کا فیصلہ فرمائے گا تو پھر 130 فٹ کی طرف لے جائے۔ جنت الفردوس کی لڑکی جس دن پیدا کیا اس دن سے آج بھی یہ کام ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لڑکی کو اللہ خوبصورت بنا رہا ہے، روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ، 5 دفعہ روزانہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو کیا چیز بن رہی ہے؟ اس کے چہرے میں حسن کو قبول کرنے کی کتنی طاقت ہے کہ بنانے والا خود اللہ، میک اپ کرنے والا بھی اللہ، اور کرے روزانہ 5 دفعہ، تو کیا چیز بن رہی ہے؟ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتا۔ اس جنت الفردوس کی ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور وہ جوڑے کے پیچھے جوڑا چھپتا نہیں، نظر آتا ہے، اور 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا خامد اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھے، وہ شیشے کی طرح چمکتا ہوگا، اسے اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ نے ایسا اس کو شفاف اور حسین بنایا ہے، وہ 7 سمندر میں تھوک دے سمندر میٹھے ہو جائیں شہد سے زیادہ۔ بہت دفعہ سمندری سفر کا اللہ نے موقع دیا، جب میں سمندر کی موجوں کو اور اس کے نہ نظر آنے والے کناروں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے اور اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے کڑوے پانیوں میں جنت کی عورت اسے تھوک نہیں آتا، تھوک سے پاک ہے۔ چلو زور لا کے تھوڑا جا کاٹ کوٹ کے بچ مارے تو میرے نبی نے فرمایا 7 سمندر اس کے تھوک کے ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب۔ یہ سارے ابواب کتابوں میں موجود ہے، پر یہ مفتی پڑھاتے ہی نہیں، فقہ ہی فقہ پڑھاتے رہتے ہیں، جس کو ہمارے خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے بادشاہ ہیں، جنہوں نے وہ خود بہت بڑے عالم ہیں، جو غلوب ہے اس کی نفی ہوگی، اصل چیز کی نہیں، لہٰذا میری بات کو اپنے ڈھیر سارے مولوی بیٹھے کوئی بچو گلنا نہ پلین سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کفایا کافیہ،
وزن شعر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے. ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب. یہ وہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ وہ الہامی بول رہا ہوں، احادیث بول رہا ہوں، صحابی بول رہا ہوں. یہ وہ مضامین جہاں سے آپ سوتے ہوئے گزر جاتے ہو. کراچی جاتے ہو تو یہاں پیشن پہ ہی سو جاتے ہو، صبح آنکھ کھلتی ہے تو کراچی. دورہ حدیث کا تو چل بھائی تلاوت ہو رہی. اور جنت کے باب گئے، اخلاق کے باب گئے، جہنم کے باب گئے، محبت کے باب گئے، تو وہ ہمارے جذبے ہی ٹھنڈے پڑ جاتے، انگیٹھیوں میں آگ ہی نہیں رہتی. تپش کا نام، حرارت کا نام ایمان ہے. اور ایمان کو بڑھانے والی آیات فضائل ہیں، احادیث فضائل ہیں، ان سے ہم گزر جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر وہ شمع جلتی نہیں. عینا 100 جوڑے پہنتی ہے، جو محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 اس کے خدام ہوتے ہیں. اور جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کیا کرتی ہے؟ این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کون ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں سے ہٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہو گئی جس نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلایا اور لوگوں کو غلط راستوں سے ہٹایا اور بچایا. یہ فردوس ہے. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا، مولانا صاحب اینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کا پھرتا نہیں لفظ بھی کوئی سادی رہ گئے، زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، وہ دریا، اس کا نام ہے بیدخ. وہ موتیوں سے ڈھکا ہوا ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتے ہیں. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، پوری لڑکی مکمل باہر آ جاتی ہے، پورے لباس کے ساتھ. باہر لباس، پورے لباس کے ساتھ باہر آتی ہے. اور اللہ ان کو نور مقصورات فی الخیام. تو جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے بے شمار. پیچھے جنت فاکہۃ ونخل ورمان. اللہ تعالیٰ دن کے بتا رہا ہے یہ فردوس اور غیر فردوس کا فرق بتانے کے لیے، ورنہ دونوں جگہ لا محدود ہے. متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. یہ جنت الفردوس ہے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ عام جنت ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ فردوس جنت ہے. اور فیہن خیرات حسان، یہ عام جنت ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ جنت الفردوس ہے. اور فیہن خیرات حسان، یہ عام جنت ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ دونوں کے لیے مشترک اور برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس مقربین کون ہے؟ ان للہ اہلین من الناس. قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. کچھ اللہ کے مقرب گھر کے لوگ ہیں. کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے. یہ سارے منہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے کہ موت تک تو خطرات ہے نا. اگر اسی پہ چلے گئے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہے، موت سے خوبصورت نعمت کوئی نہیں ہے، نعمت کوئی نہیں. پھر مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم. تسنیم سنام سے، سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اونٹ کی کوہان ایسے. وہ چشمہ یوں چلتا ہے، یوں موجے مارتا ہوا، زمین پہ نہیں چل رہا مولویان، زمین پہ نہیں چل رہا، ہوا میں چل رہا ہے. ایسے ہوا نہ نیچے نہ کھدا ہوا ہے. اللہ اس کو یوں
فضا میں چلا ہے، جنت کی فضا میں چلتا ہے، اور یوں چلتا ہے. آپ کہیں کہ پینا چاہتا ہوں، ایک لائن آئے گی اور آپ کے گلاس کو بھر کے آگے چل جائے. أين يشرب بها المقربون. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان ذواتا أفنان مدهامتان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان متكئين على فرش وقائمها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حصان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی کس قصے میں خوش لاؤ گے؟ ہاں، دنیا والوں سے نہ امید رکھو، نہ ان کی جیب پہ نظر رکھو، نہ ان کے مال پہ نظر رکھو، نہ ان کی چیزوں کی تما رکھو. ذلت آئے برداشت کرو، تکلیف آئے برداشت کرو، بھوک آئے برداشت کرو. اللہ کے گھر کا مصلی نہ چھوڑو، مدرسے کی چٹائی نہ چھوڑو. پستے پستے کتنا دن کوئی جیے گا، کب تک کوئی جیے گا، راہ گزر ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیات ہیں سا بیل چھتر، کیا گونی بندہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول نوٹ مٹر، کیا آگ دماغ اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا ہے جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ألا حديث پاک، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. ألا وإن الآخرة أجر صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة. ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم. پوچھا جائے گا کیوں کھڑے تھے، کیوں بولے تھے، کیوں خطاب کیا تھا. ہاں، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ بولو، بتاؤ دورے والے، زور سے بولو. ہاں، کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتاؤ. عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا. ایندھن اول من تسعر به نار جہنم، اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے. سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به. سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، میرا رواں رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے، میرے پاس کیا جواب ہو. سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی. ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے.
اتنی اونچی پرواز ہوتی ہے، جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے، کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا، لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ رغبا الى اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد لیتک تحلو والعیام مریرة ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں بہا ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو۔ صبر کر جاؤ، صبر کرو، صبر کرو۔ اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ تینی کیا رہ گئے ہیں؟ ہاں، دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں، زمینیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، اور میرا اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب کا عرش آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، میرا رب کا ترازو آئے گا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور میرے رب کا قول آئے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میرے رب کی جہنم آئے گی وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، میرے رب کی جنت آئے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، پھر میرے رب کا اعلان ہوگا يَا عِبَادِي إِنِّي أَنْصَبْتُ لَكُمْ مُنْذَ خَلَقْتُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ أَحْيَيْتُكُمْ أَسْمَعُ أَقْوَالَكُمْ وَأَرَىٰ أَفْعَالَكُمْ فَالْيَوْمَ أَنصِتُوا لِي، میرے بندو تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے میں بولوں گا۔ اس حیبت کے وقت میں یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور خوف کا عالم ہوگا، ہر انسان موت کی تمنا کرے گا، اس وقت ایک اعلان ہوگا این الفقہاء، اعلان ہوگا أين الفقهاء أين الأئمة أين المؤذنون۔ پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے۔ کہاں ہے علماء؟ یہ اعلان کہاں ہے علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں، باقی امتیں پیچھے رہ گئیں، کیونکہ کسی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں معبد تھا، باجماعت نماز اس امت کو ملی۔ کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، لہذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا۔ کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ روز بے عزت ہوتے ہیں، روز۔ این المؤذنون، اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے۔ کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ،
چونکہ اذان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے، اور المؤذن لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی حرارت، مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا۔ علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں، مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ تو اعلان ہوگا این الفقہ این الائمہ این المؤذنون، پڑھے ہو آئے ہو، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں، ان کا تو حساب نہیں، وہ سارے دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں۔ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا۔ مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچا ہے، سب کچھ چھین لیا ہم سے، دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئی، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی۔ تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو۔ میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہو۔ سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب کلمہ توحید اور رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کے الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے۔ اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا گیا۔ میرے رب کا پسند، انتخاب، میرے رب کی چاہت، میرے رب کی محبت، حبیب اللہ، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، اس میں زیادتی کا معنی نہیں پایا جاتا۔ حبیب حبہ سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانا جتنے دفعہ کاشت کرو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حبیب وہ ہستی ہے جس کی محبت شروع ہو جائے تو انتہا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کا گلہ ہو رہا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا بھول گئے۔ اپنے حبیب کی تعریف ہو رہی ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، انہیں جو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہو رہی ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ بیٹے کی بات کی تو نبوت جا سکتی ہے۔ اپنے حبیب کو تنبیہ میں بھی عشق و محبت ہے کہ معافی پہلے دی جا رہی، تنبیہ بعد میں دی جا رہی۔ مفتی طیب صاحب، مفتی محمود صاحب کسی طالب علم کے کان مروڑیں گے تو پہلے کان مروڑیں گے پھر معاف کریں گے، یا پہلے معافی دے کے پھر کان مروڑیں گے؟ تو میرا رب اپنے حبیب کے کیا عجیب عتاب فرما رہا ہے کہ معافی پہلے دے رہا ہے، عتاب بعد میں کر رہا ہے۔ منافقین تبوک میں اجازت مانگتے رہے، آپ اجازت دیتے رہے، میرے سر میں درد ہے، اچھا جاؤ، میری ماں بیمار ہے، اچھا جاؤ۔
میرا ابا بیمار ہے، اچھا جاؤ، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وہ آ کے بہانے کر رہے تھے قبول، اور آپ اجازت دے رہے تھے. تو اللہ کو منافقین کو اجازت دینا اچھا نہیں لگا، تو اللہ نے کہنا تھا آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے عفا اللہ عنہ. یہ عفو نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا، عفا اللہ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا. پھر یہ آپ نے اجازت کیوں دی؟ وہ لفظ بھی اتنا سوکھا سا ہے اذن کا، جس میں کوئی شدت نہیں، جس میں کوئی ادائیگی میں سخت سلاست ہے. سلاست جہنم، لفظ جہنم میں شدت ہے. تمیز، لفظ تمیز میں شدت ہے. تمیز شد کے ساتھ اذن، جیسے پانی کی طرح نکل جاتا ہے. اذن اتنے ہلکے الفاظ سے میرے محبوب اللہ نے آپ کو معاف کر. عفا اللہ، عفو کرنے، عفا اللہ اپنا نام لے کر، نام اس میں جلالت لے کر، عفا اللہ عنہ. پھر آگے بولے سے انداز میں آپ اجازت کیوں دی؟ سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجھبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. حبیب کے لیے اعلان اور انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مبارک و اہل بیت محمد، آپ کے رب نے آپ کو پاک کر دیا. ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیگمات تمہاری مائیں ہیں. لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی کوئی عورت میں نے بنائی کوئی. اور اپنے نبی سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد، میرے نبی یہ میں نے چن کے آپ کی بیگمات بنائی ہیں، اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو رکھ سکتے ہیں. یہ میرے رب کا چناؤ ہے. ازواج مطہرات، حضرت حفصہ کو طلاق دی، جبریل آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے رجوع فرمائیں، ہم نے جنت کی بیوی ہونے کا فیصلہ کر دیا. میرے نبی نے رجوع فرمایا. سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. علی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے 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 یہاں لے آئے. علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. اور رونے لگا یا رسول اللہ مجھے اور کیسا ہے کہ میں خوش ہوں. یہ سعادت کسی کو نہیں ملی. حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، جنگجو تو ٹھیک، شاہ سوار. تو انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیخ غابات کریح المندرا اوفیہم بالسائقین السندرا. یہ حضرت علی کے اشعار میدان جنگ میں، خیبر کی جنگ میں. تو وہ تو میدان کے شعر تھے، ان کا حرب. ہمیں کہا نہیں حسن. پھر 10واں بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب. کہا نہیں حسین. پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام اللہ نے چن کے رکھوائے حسن حسین. سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دو پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول کیا کیا لقب دیے، کیا کیا ان سے کھیلے. کون ہے جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہو حسن حسین کے سوا؟ کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ ٹیک دیتے ہیں، اور دونوں بچوں کو پشت پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے ہیں. پھر یوں منہ اٹھا کے منہ اوپر فرما کے کرتے ہیں کیف مطیتکما، تمہارا منہ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو کمر پہ بٹھاتے ہیں اور پورے کمرے کا چکر لگواتے ہیں. یہ لاڈ میرے نبی نے لڑائے اپنے بچوں. ایک زینب نے مار دیا، ایک کو سلسی نیزے پہ چڑھا دیا. امت نے کیا کیا؟ کیا میرے نبی نے کر کے دکھایا، اور کیا آگے امت نے کیا؟ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، خصوصی اجازت دے کر اللہ سے، کسی کو اندر نہ آنے دیں. وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، اتنے میں حسین آ گئے.
اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا، وہ زور زور سے رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی میرے نبی، پھوٹ پھوٹ۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ میرے نبی نے حسین کو سینے سے یوں چپکایا ہوا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے، تڑپ تڑپ کے رو رہے۔ ان کا میرے ماں باپ آپ کا قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے میرے بچوں کو دیکھا تو مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بچے کو ذبح کرنا ہے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے۔ اور 61 ہجری عصر کے قریب حضرت ام سلمہ آخری بیگمات میں سے انتقال ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا اللہ کے نبی غبار آلود، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، چہرہ زر۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ وہی سیدہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا دونوں پاؤں کے اوپر اور جھولا جھولا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس عادل مرتقا، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ۔ اور آپ اوپر تھے تو وہ جھومتے جھومتے یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر اب اور یہاں، پھر یہاں آئے۔ آپ ایسے ہو گیا تھا اور وہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچ گئے۔ آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے یوں بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آل رسول سے عشق و محبت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی کے تکرار کے ساتھ آل محمد کے لیے مستقل درود ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے مستقل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر درود ہے، وعلی آل محمد میں میرا نبی مجھے سکھا کے گیا ہے، نماز کے درود میں مجھے سکھا کر گیا ہے کہ میری اولاد پر بھی مستقل درود پڑھنا ہے اور میرے اوپر بھی مستقل درود پڑھنا ہے، علی کے تکرار کے ساتھ، علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے دنیا میں ان کے جنت کے بشارتیں سنا دی، پیغام سنا دیے۔ تو میرے عزیزوں تمہیں مبارک ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بھی سیکھ رہے ہو۔ اس کو لے کر دنیا میں اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا، اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا۔ قتیبہ بن بکار ایک بہت بڑے محدث مفسر، مصر میں ملک کافور اخشیدی کا دور تھا، ان کے درس میں آتا تھا اور سالانہ 1000 دینار سالانہ ان کو ہدیہ دیتا تھا۔ 1000 دینار کوئی 20 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اٹھارہ برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار ہوتا ہے۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط چڑھا۔ اس زمانے کے لوگ علماء سے جڑے ہوئے تھے، ہماری بدقسمتی ہے کچھ ہم میں صفات نہیں رہی، کچھ ادھر وہ ادب آداب نہیں رہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ دونوں طرف سے کوتاہی ہے۔ اگر عوام ہم سے ہٹے ہیں تو ہم نے بھی کوئی علم کی قدروں کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے قصور نظر آتا ہے، دونوں طرف سے کوتاہی نظر آتی ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ سائن کر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سائن کیسے ہو؟ کہ حضرت آپ کا فتویٰ چلتا ہے، عوام آپ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ ان کا بھی میں نہیں کرتا، بالکل غصے میں آیا کہ ہمارا کھاتے ہو اور ہم سے ٹکراتے ہو، لاؤ میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ 18,000 دینار کروڑوں روپے بن چکے تھے۔ اس نے خیال تھا بھوکھا مولوی یہ پلے کتنے ہوں گے، میں آپ کا انگوٹھا دبا رہا، کہنے کے اچھی بہت اچھا۔ گھر گئے، 18 تھیلیاں، ان کی مہر بھی نہیں توڑی، ویسی کی ویسی لا کر کہنے لگے
میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی، ہو جا لے جا، یہ میرا اللہ کا خیر ہے، جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو، اس کو بیچنا نہیں، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا۔ تو میرے عزیزو، تم اللہ کے مقرب لوگ، اگر یاسین صاحب کو سلام پیش کرتے، انہوں نے لاکھوں بچے تیار کر، اگر ان کے بچے بھی اسی کام میں لگے ہوں، یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، یہ سارے حضرات جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا فخر ہے، پاکستان، یہ لوگ فخر ہے پاکستان، کہ جن کی راتوں کی مناجات اور دن کی جوہر اور محنت اور کوشش سے میرے مالک نے آئے ہوئے عذابوں کو روکا ہوا ہے، ورنہ تو لصب علیکم العذاب صبا، تم پر عذاب کے اللہ بارش برسا دیتا، عذابوں کے کوڑے برسا دیتا۔ انی لأظن بأہل الارض بعذابا فإذا رأيت عمار بیوتی والمستغفرین بالاسحار والمتظاہرین فیہ صرفت عذابی عنہم، میں زمین والوں کو جھنجھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کچھ لوگ آدھی رات کے بعد پچھلی رات اٹھ کے کھڑے ہوئے مجھے یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ میرے لیے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور میرے لیے صرف میری محبت میں مل رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، تو میں ان کی طفیل پورے ملک سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی طفیل ان سے عذاب ہٹائیں، یہ سارے بچے، یہ تو تاجروں نے تھوڑا ہی اللہ کے عذاب کو روکا ہوا، پورے پاکستان کا تاجر جھوٹا ہے، بددیانت ہے، کھوٹا ہے، میرے ملک کی تباہی لوڈ شیڈنگ سے نہیں، سارے تاجر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ نے تجارت تباہ کر دی، میرے تاجر کے جھوٹ نے تجارت کو برباد کیا، میرے تاجر کے دھوکے بازی نے تجارت کو برباد کیا، میرے دیش کے ذمہ دار کے ظلم نے میرے ملک کو تباہ و برباد کیا۔ جس ملک میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو، اس ملک کا باقی رہنے کا معجزہ ہے۔ جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم ہوگا، اللہ انہیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دے گا، چاہے راتوں کے تہجد گزار ہوں، دن کے روزے دار۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، انصاف ہوگا، اللہ نے عزت کی چادر پہنائے گا، اللہ نے بلندیوں کے زینوں پر چڑھائے گا، وہ چاہے غافل ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے مشرک ہوں، اللہ دنیا میں عزت دے گا۔ موت کے بعد ایمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، تم سچ کے علم بردار ہو، تم دیانت کے علم بردار ہو، تم انصاف کے علم بردار ہو۔ جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اللہ کے سامنے۔ اللہ نے تمہیں نماز دی ہے، نماز سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کیا وسیلہ اور سبب ہو سکتا ہے؟ پڑھ جاؤ اللہ کے سامنے، وہاں سے آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا رزق وہاں سے جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ ہاں، لوگوں کو عزت دو، احترام دو، استغنا کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ اس پر مجھے بھی لے آئے، آپ کو بھی لے آئے، اور ان سارے بچوں سے کہتا ہوں جب فارغ ہو جاؤ تو کچھ وقت تبلیغ میں ضرور دینا، اللہ اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا۔ یہ اندھیروں میں چراغ ہیں، خشک مضامین پڑھتے پڑھتے شمع ایمان فروزہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کی مجالس، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کا سنگ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کتنا بڑا جملہ میرے اللہ نے اتارا کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے ساتھ چل جاؤ، صفات منتقل ہوتی ہیں۔ جتنوں نے بھی ممبر و محراب کو زینت بخشی ہے، یہ وہی لوگ تھے جو تزکیے سے نکل کر آئے، جو تزکیوں کے راہوں کو طے کرتے ہوئے ممبر و محراب تک پہنچے، انہوں نے شمع فروزہ کی۔ جو خالی آ کے بیٹھ گئے، کچھ خیر کا ذریعہ بنے، کچھ بہت بڑی شرور کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ نے مدارس کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ
قاری صاحب کے فیض کو ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح توفیق دیتا رہے، ہمت دیتا رہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ عوام الناس آ بیٹھ رہے ہو کہ آپ لوگ تبلیغ میں وقت دو، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھو، قرآن پاک پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان اداروں کو ہمیشہ آباد رکھے، سرفراز رکھے، یہ ایسے ہی چشمے علم ابلتے رہیں اور پیاسے آ کر پانی پیتے رہیں۔ السلام علیکم۔